الصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال الله تعالى في مقام آخر فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود فاتحة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله يا حسين ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے شعر تو ویسے آسان بھی نہیں تو بڑے پرانے بھی نہیں مرضی تہاڈی جے پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے تیری نسبت ہے قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو تیری نسبت ہے قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو
چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، زیر خنجر وہ تیرا پڑھنا دوگانا یاد ہے، زیر خنجر وہ تیرا پڑھنا دوگانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ آباب ذکر اختصار کے ساتھ آج ہم کچھ سخت، کچھ کڑوی اور کچھ انتہائی سخت باتیں کریں گے، اور کچھ عرصے سے جو ہے وہ بندے کا ہوتا ہے نا، ایک وجدان ترقی پاتا ہے، بندے کی سوچ ترقی پاتی ہے، بندے کا رجحان ترقی پاتا ہے، بندے کی فکر مضبوط ہوتی ہے۔ تو کچھ عرصے سے یہ ایک لفظ عام لوگ بولتے ہیں جی معذرت کے ساتھ، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ میں نے یہ لفظ چھوڑ دیا ہے کہ معذرت کے ساتھ ہم یہ کریں گے، معذرت مذرت کوئی نہیں، جو بات ہے وہ ڈنکی کی چوٹ پہ کریں گے، جو بات ہے وہ حق کریں گے، جو بات ہے وہ سچ کریں گے۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آباب ذکر ہم بڑی محبت سے، عقیدت سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میرا خیال ہے آپ لوگوں نے امام علی مقام کا نام بڑی بے توجہی سے سنا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے نہیں کہا، اس کا مطلب آپ نے سنا ہی نہیں ہے، سب کہیں گے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ذکر خیر ہم بڑی محبت سے سنتے ہیں، اپنے ایمان کو چند لمحوں کے لیے تازہ کرتے ہیں، اور یہ بھی میں نے غالباً کسی جمعے پہ ہی عرض کی تھی کہ ایمان امون ہمارا تازہ، ہاں یہ مطلب آپ کو یاد ہے، ایمان امون ہمارا تازہ کوئی نہیں ہوتا، یہ بات حقیقت ہے، یہ ہم جھوٹ بولتے ہیں ایمان تازہ ہو گیا، حضرت ایمان تازہ ہو تو پھر نمازیں قضا نہ ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایمان تازہ ہو تو جس زبان سے حسین کا نام آتا ہے وہ زبان جھوٹ نہ بولے، یہ نہ سمجھ آ رہی ہے؟ باتیں کڑوی ہیں اس لیے ذرا آپ صرف سارا لا رہے ہیں، زبان نہیں لا رہے۔ اگر ایمان تازہ ہونا تو پھر بندہ جھوٹ نہ بولے، ایمان تازہ ہو تو بندہ غیبت نہ کرے، ایمان تازہ ہو تو بندہ چغلی نہ کھائے، بندہ حلال چیز کھائے، ایمان تازہ ہو تو بندہ کسی کو گالی نہ دے، دعائیں دے،
ایمان تازہ ہونا بندے کا تو بندہ باطل کے سامنے حسین کی طرح ڈٹ جائے. اس کو کہتے ہیں ایمان تازہ ہونا. ہمارا ایمان تازہ وہ نہیں ہوتا، ہمیں صرف لذت آتی ہے تھوڑی دیر، اور اس لذت میں ہم سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں. چلیں یہ بھی غنیمت ہے کہ ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. بہرحال حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ پاک کا کروڑا شکر ہے کہ ہمیں آپ کا ذکر کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرماتا ہے. اب اسی قدر اللہ جل شانہ نے آج ہم عموماً جو ہم فلسفہ کربلا کو ذکر کرتے ہیں تو ہم باتیں کرتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں. میں تھوڑا مختلف انداز سے ذکر خیر کروں گا. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جو میں نے مقدمے میں آیا مقدسہ تلاوت کی، ارشاد فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. یہ تذکرہ ہے اس وقت کا کہ جب اللہ نے حضرت انسان کو اس زمین پر بھیجا. ارشاد فرمایا اب تم زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ارشاد فرمایا اسی زمین پر تمہیں ایک مقررہ وقت تک رہنا بھی ہے اور برتنا بھی ہے. رہنا بھی ہے اور برتنا بھی ہے. برتنے سے مراد کیا ہے؟ اس کائنات کے ساز و سامان کو، اس کائنات کی جو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں ان کو تم نے برتنا بھی ہے اور رہنا بھی ہے. تو یہاں پر دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک ہے رہنے کا حق اور دوسرا ہے کھانے پینے کا حق. ایک کو ہم تشبیہ دیں گے سیاسی حق کو اور دوسرے کو تشبیہ دیں گے معاشی حق کو. کچھ باتیں تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے نا میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ ایک ہے سیاسی حق، دوسرا ہے معاشی حق. یہ دو حقوق ہیں جو انسان کے اس سیارے پر، اس زمین پر آنے کے ساتھ ہی اللہ پاک نے ان کے ساتھ انسان کو گویا اس دنیا میں بھیجا اور اس دنیا میں انسان آیا. اب یہ دونوں جو امر ہیں، یہ دونوں جو معاملات ہیں، یہ دونوں جو حقوق ہیں، اس میں صرف انسان کی انفرادیت نہیں ہے، اس میں ہر جانور بھی شامل ہے. آپ جنگل میں جائیں، دو ہی چیزیں، ایک ہے کھانا، دوسرا ہے زندگی گزارنا. یہ ہر ذی روح کے ساتھ یہ دو چیزیں منسلک ہیں. اس میں انسان کی کوئی تمیز نہیں ہے. ہاں انسان کے لیے اللہ نے یہ ذکر ضرور کیا ہے، لیکن آپ جنگل میں چلے جائیں، کھاتے پیتے بھی ہیں جانور اور زندگی بھی گزارتے ہیں، لیکن ان کے کھانے پینے اور زندگی گزارنے کا سٹائل کچھ اور ہے. اور حضرت انسان کے لیے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا وہ سنیں. اس سے اگلی یہ 36 نمبر آیت ہے اور اس سے آگے 38 نمبر آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. ارشاد فرمایا زمین پر جا رہے ہو، تم نے کھانا پینا بھی ہے، زندگی بھی گزارنی ہے، لیکن ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سارے لانے کی بجائے سبحان اللہ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. ارشاد فرمایا اب یہاں پر حضرت انسان کا جو لائف سٹائل ہے، جو انسان کا طرز حیات ہے، وہ مختلف ہو رہا ہے. کس سے؟ جنگل سے، جانور سے. کھانا پینا، زندگی گزارنا جانور کی بھی صفات ہیں، انسان کی بھی صفات ہیں، لیکن جو فرق اللہ رب العزت دے رہا ہے، جو اللہ رب العزت حد فاصل دے رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ درمیان میں ایک حد کی لکیر دے رہا ہے کہ جانور یہ ہیں، انسان یہ ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. اور تم میں اور جانوروں میں فرق تب ہوگا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. فرمایا جانوروں کی زندگی کچھ بھی ہے، جو بھی ہے وہ ہے، وہ ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن قربان جائیں ذخیرہ کوئی نہیں کرتے ہو. یہ انسان ہی ہے، کھا پی کے پھر اس کو ذخیرہ بھی کرتا ہے، اور ذخیرہ کس بیس پہ کرتا ہے؟ لالچ کے اعتبار پر. لیکن اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا اگر اس زندگی کو کہ جس کے دو حقوق، جس کے دو طرز، جس کے دو چیزیں تمہیں دے رہا ہوں کہ سیاسی حق ہے، معاشی حق ہے، فرمایا سیاسی اور معاشی حقوق میں کامیابی ایک ہی صورت میں ہے
کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے، اور وہ ہدایت کون لے کے آتے ہیں؟ ظاہری بات ہے انبیاء لے کے آتے ہیں، رسول لے کے آتے ہیں۔ فرمایا جب رسول اور انبیاء وہ ہدایت لے کے آئیں تو فرمایا جو اس ہدایت پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا خوف اور تکلیفوں سے امن سکون اسی کو میسر آئے گا جو میری ہدایت کی اتباع کرے۔ اب اس میں تھوڑی سی بات سمجھے، میں نے پہلے کہا تھوڑی سی سخت باتیں ہوتی۔ ایک وزیر صاحب گزرتے ہیں کسی روڈ سے، ہم سب کو پتہ ہے، اور یہ پوری دنیا کا اصول ہے، اس میں پاکستان صرف انفرادیت نہیں ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ایک وزیر گزرتا ہے کسی روڈ سے اور اس کے آگے پیچھے گاڑیاں گنی نہیں جاتی، کوئی کس سیکورٹی کا سکواڈ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی 50-60 گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی سکون حضرت صاحب کو بیچ میں ہوتا ہے نہیں ہوتا، رات کو نیندیں بھی نہیں ہوتی، اتنی سیکیورٹی میں بھی امن ہے، بولیں امن ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں یہ سیرت سے ملتا ہے، کاش کہ ہم سیرت پڑھیں اور کاش کہ ہم سیرت سنیں۔ ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، اور ہم نے الحمدللہ سنایا بھی ہے، یاد نہ رکھیں عمل نہ کریں الگ معاملہ ہے۔ میں نے پڑھا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے سنایا ہے کہ امن تھا زمانے میں، اس زمانے نے، اس آسمان کی آنکھوں نے دیکھا ہے، 25 لاکھ مربع میل کا سربراہ تھا، ننگی ریت پر آرام سے سویا ہوا تھا۔ 25 لاکھ مربع میل، حضرت پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، میل نہیں ہے، 45 لاکھ کلومیٹر بنتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم ہے، وہ تنہا سربراہ ہے، کوئی تیسری کابینہ نہیں ہے، کوئی دوسری کابینہ نہیں ہے، وہ تنہا کابینہ تھی، لیکن امن کتنا ہے کہ کئی رومی گورنر کے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، کسی سے پوچھتے ہیں تمہارے امیر المومنین کہاں ہے، انہوں نے سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنا لمبا سکواڈ ہوگا ان کے ساتھ، کوئی کتنا بڑا محل ہوگا، لیکن اشارہ کرنے والا کہتا ہے اس طرف گئے جا کے دیکھ لو، وہ درخت کے سائے میں سو رہے ہوں گے۔ حضرت جا کے انہوں نے دیکھا تو ایک شخص نے تنہا اپنے سر کے نیچے 2 روایات ہیں، ایک نے کہا بازو دے کے سوئے ہوئے تھے، دوسرے نے کہا کوئی مٹی کا ڈھیلا تھا یا اینٹ تھی، وہ سر کے نیچے دے کے سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تمہارے امیر المومنین ہیں۔ یہ ہے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے اس ہدایت کی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگل کے اندر شیر محفوظ ہوتا ہے؟ بولیں محفوظ ہوتا ہے؟ ہر وقت لکڑ بگوں کا، اسے ہائی ناسس کا اس کو ڈر رہتا ہے، وہ اپنا شکار کرتے بھی دائیں بائیں دیکھتا ہے کہیں ہائی ناس نہ آ جائے، کہیں پہ کوئی دوسرا جانور نہ آ جائے تو اس کو بھاگنا پڑے۔ جانور جنگل کے اندر کسی جانور کو بھی امن نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا ان ہدایات سے تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان کو، پھر دوسری بات جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، فرمایا انسان ایسے ہیں کہ جو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جانوروں میں کوئی پیغمبر رسول نہیں ہوتا، جانوروں میں کوئی ہدایت نہیں ہوتی، جانوروں میں کوئی اللہ کی طرف سے یہ ہدایات نہیں ہوتی، ان کا تعلق ہے حضرت انسان کے ساتھ۔ اب قدر اب وہ ہدایات، بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، اب وہ ہدایات انبیاء اور رسول لے کر آئے، انبیاء اور بولے انبیاء اور بولے انبیاء اور رسول لے کر آئے۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، توجہ میری طرف ہے، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کی مخالفت کس نے کی ہے؟ ان انبیاء کی مخالفت کس نے کی ہے؟ میں قرآن کی پاک کی آیات پڑھتا ہوں، آپ ان کو سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بارے میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ اعراف اور سورہ ہود کی آیات ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ میں صرف اپنے متعلقہ آیات کے جو پیسز ہیں وہ پڑھوں گا، آیات جو ہیں وہ حصے پڑھوں گا، باقی اگر ساری آیات پڑھیں گے تو ٹائم ہمارا زیادہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور ریئیکشن کیا ہے؟ میں نے کہا مخالفت انبیاء
انبیاء کی کون کرتے رہے؟ رسول انبیاء کی کون کرتے رہے؟ یہ سمجھیں۔ ارشاد فرمایا جب نوح کو بھیجا تو اس کے جواب میں مخالفت میں کون بولے؟ فرمایا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس قوم کے سردار بولے۔ مخالفت کنہوں نے کی؟ سرداروں نے۔ مخالفت کنہوں نے کی؟ وڈیروں نے۔ مخالفت کنہوں نے کی؟ سرمایہ داروں نے۔ مخالفت کس نے کی؟ ایلیٹ کلاس نے۔ مخالفت کس نے کی؟ جو دنیا کو اپنے تسلط پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ مخالفت کس نے کی؟ جنہیں اپنے تسلط کا ڈر تھا۔ مخالفت کس نے کی؟ جنہیں اپنے روب اور دبدبے کے ختم ہونے کا ڈر تھا۔ ماننے والے قوم تھے، قرآن کے اندر سنیں۔ پھر ارشاد فرمایا وہ سردار، وہ وڈیرے، وہ سرمایہ دار، وہ مال و ثروت کے صاحب، فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ماذا تتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی۔ اے پیغمبر، اے پیارے نوح، آپ کی اتباع تو صرف غریب و غربائی کا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ ترجمہ ہے کہ تمہاری جو اطاعت ہے، تمہاری جو اتباع ہے، تمہارے جو پیروکار ہیں، تمہارے چاہنے والے، ماننے والے صرف غریب غربا ہے۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ نوح علیہ السلام کا۔ آگے سنیے، اب حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ جناب ہود علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، فرمایا عاد کی طرف ہود گئے اور ان میں بھی کیا ہوا؟ فرمایا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، سورہ ہود پڑھے۔ فرمایا قوم کے سرداروں نے مخالفت کی ہے، قوم کے وڈیروں نے مخالفت کی ہے، قوم کے جگیرداروں نے مخالفت کی ہے۔ آگے صالح علیہ السلام کا تذکرہ سنیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے صالح کو بھیجا سمود کی طرف۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، فرمایا قوم میں سے وہ لوگ بولے جو تکبر والے تھے، جن کی گردنوں میں سلیے تھے، جن کی گردنوں میں گاٹر تھے، جو تکبر کرتے تھے، جو جگیردار وڈیرے تھے، وہ مخالفت میں بولے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں ایک بات ذہن نشین ہو جائے کہ دنیا کا نظام اس وقت کیسا چلتا ہے، دنیا کا نظام۔ اور پھر آخر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ فکر حسین کیا ہے۔ جی، اس کے بعد صالح علیہ السلام ہے، اور ان کی قوم بھی کیا کہتی ہے کہ قومی للذین استضعفوا، جو کمزور تھے انہیں کہتے ہیں، یعنی کمزور ہی ایمان لائے ہیں، وڈیرے جو ہیں انہیں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام، قربان جائیں، اللہ پاک نے انبیاء کا تذکرہ کرنے میں ایک حسن ہے، ایک حسن ہے انبیاء کا تذکرہ کرنے میں۔ ایک ہی لفظ کے ساتھ، ایک ہی جو ہے وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ، ایک ہی سیاق و سباق کے ساتھ سبھی انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا، پوری دنیا کے نظام کو لپیٹ کر اس تذکرے میں رکھ دیا ہے۔ کاش کہ ہم اس کو پڑھیں، کاش کہ ہم اس کو سمجھیں، کاش کہ ہم اس کو عمل کریں۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم، ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جب ہم نے شعیب کو بھیجا مدین کی طرف تو ارشاد فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تاجر برادری کو ہاتھ ڈالا۔ کن کو ہاتھ ڈالا؟ تاجر۔ پہلے تھے وڈیرے قوم کے، پہلے تھے قوم کے سردار، پہلے تھے قوم کے فرعون، پہلے تھے قوم کے لوگوں کے گلے دبوچنے والے۔ اب کن کو؟ بزنس کمیونٹی کو ارشاد فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ تاجر برادری، بزنس کمیونٹی کو چیلنج کیا جناب شعیب علیہ السلام نے۔ ہوا کیا؟ پھر ارشاد فرمایا ان کی قوم نے بھی یہی کیا۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اے شعیب اگر آپ باز نہ آئے ہمیں سمجھانے سے۔ کیا جملے ہیں قرآن پاک کے؟ اگر تم سمجھانے سے باز، آج میرے یہ کانوں نے سنا ہے الحمدللہ، میرے ہوش ٹھکانے کی یہ بات ہے۔ ایک وزیر بولتا ہے سپیکر پر بیٹھ کر الحمدللہ میں نے چھوڑ دیا یہ ٹاک شو دیکھنے، صرف ایک وزیر سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے دوسرا چیختا ہے، جس کی حمایت میں فیصلہ آ جاتا ہے دوسرا چیختا ہے۔ کوئی اس میں تمیز نہیں ہے کون سی سیاسی جماعت ہے، کون سی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہر جماعت کے ساتھ یہ چار پنیوں کو میں نے اپنے ہوش سے دیکھ لی ہے۔ نواز شریف صاحب واپس آئے تھے، اس زمانے میں مجھے ہوش تھا، اس کے بعد پیپل پارٹی کی حکومت، اس کے بعد نون لیگ کی حکومت، اس کے بعد تحریک انصاف، اس کے بعد پھر نون لیگ کی حکومت ہے۔ یہ اتنے ٹینیور تو الحمدللہ میں بھی دیکھ چکا ہوں، اور ایک ہی چیز ہے جو پوری سیکوینسی کے ساتھ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ ایک کا دور ہوتا ہے، دوسرا چیخ رہا ہوتا ہے، ایک کے حق میں فیصلہ آ رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کے خلاف سر پٹا رہا ہوتا ہے۔ ایک ہی روٹین ہے۔ میں تو کہتا ہوتا ہوں ایک ٹوکرے کے بھانڈے ہیں یہ سارے، ٹوکرا سمجھتے ہیں،
میں یہ دیہاتوں میں ہم سب دیہاتی ہیں، میں ٹوکرا ہوتا تھا، ٹوکرے میں برتن پڑے ہوتے، سارے برتن اس ٹوکرے میں، یہ ایک ہی ٹوکرے کے، دوسرے لفظ میں سمجھ لیں ایک ہی چھپڑ کے سارے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، میں یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کسی وجہ سے بات کر رہا ہوں۔ بزنس کمیونٹی کو ہاتھ ڈالا حضرت شعیب علیہ السلام نے، چیلنج کیا بزنس کمیونٹی کو، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا شعیب ہم تمہیں نکال دیں گے یہاں سے۔ قرآن کے الفاظ ہیں لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اور پھر صرف تجھے نہیں جو تیرے ماننے والے ہیں سب کو نکال دیں گے۔ وہ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے سیاست سے؟ مولویوں کے سیاست سے کیا کام؟ بولیں مولویوں کا سیاست سے کیا کام؟ الحمدللہ ایسی سیاست سے کوئی کام نہیں، ایسی سیاست سے سیاست ہے دین اسلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی ہے دین اسلام میں، وہ سیاست نہیں جو آج کی سیاست ہوتی ہے۔ حضرت حضور نے سیاست کی ہے ہجرت مدینہ کے بعد، میثاق مدینہ کو اٹھا کے دیکھے ساری سیاست ہے، اور بتا رہے ہیں رسول اللہ کے کیسے ملک چلانا ہوتا ہے، کیسے ریاستیں بنتی ہیں، کیسے ریاستوں کے نظام بنتے ہیں، سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں سمجھا دیا جناب فاروق اعظم نے، کس طرح 45 لاکھ مربع کلومیٹر کے سلطنت کو سنبھالنا کس طرح ہے۔ اگر ایک گورنر کی شکایت آتی ہے سرے عام جناب فاروق اعظم حج کے موقع پر، عام نہیں حج کے موقع پر جب لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، آپ کٹہرے میں کھڑا کرتے تھے گورنر کو، بتا تیرے خلاف شکایت آئی اپنی صفائی پیش کر۔ اگر صفائی نہ ہوتی تھی، یہ تاریخ کے الفاظ لکھے ہوئے، آپ اس کو کوڑے بھی مارتے تھے، اونٹ چلانے پر اس کی ذمہ داری مل جاتی تھی۔ کہاں گورنر، کہاں اونٹ چلائے جا رہے ہیں، کہاں گورنر اور کہاں سرعام کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے سیاست، یہ ہے سیاست جو فاروق اعظم نے کی ہے۔ تو اب آپ اسی قدر کہتا نہیں مولویوں کا کیا کام ہے لینا دینا، الحمدللہ کوئی کام نہیں ہے، ایسی سیاست سے کوئی کام کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، مولویوں کی زبانیں بند کر دیں۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ شعیب علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ یہ ہر پیغمبر کو لوگ کہتے رہے تمہیں نکال دیں گے، نکال دیں گے، نکال دیں۔ اب اب اسی قدر کیا ہے، یہ وہ فلسفہ ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ کاش کہ ہم اس طرح اس کو سمجھیں، ہم اس طرح اس کو دیکھیں، ہم اس کو یاد رکھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا بھئی ہیرا پھیری نہ کرو، دو نمبری نہ کرو، لوگوں کو جو ہے وہ راہ نہ کاٹو، رستوں میں جا کر جو ہے وہ شہر سے باہر جا کر منڈی میں مال آنے سے پہلے یہ ہمارے تاجر کرتے ہیں، منڈی میں مال آنے سے پہلے رستوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ سودے بازیاں نہ کرو، مال کو منڈی میں آنے دو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ہیر پھیر نہ کرو، جو دکھاؤ وہی بیچو، اور جو نہیں دکھایا وہ نہ بیچو، دھوکہ نہ کرو، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ یہ ساری باتیں قرآن ہمیں بتاتا ہے، کاش کہ ہم سیکھیں۔ ہم نہیں سیکھتے، ہم اوپر سرخ لائٹ جلا دیتے ہیں تاکہ سیب اچھا سرخ نظر آئے۔ ہم سرخ لائٹ لگا دیتے ہیں 100 کا نوٹ اصلی نظر آئے، ہم سرخ لائٹ لگا دیتے ہیں پھل اچھا نظر آئے، لیکن ہوتا کیا ہے بیچ میں جو آپ کو اور مجھے سب کو پتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا انسان بنو، صحیح تجارت کیا کرو۔ لوگوں نے کیا کہا، نکال دیں گے شعیب اگر تم باز نہ آئے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سی بات کی سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو بھیجا، ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، ارشاد فرمایا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کیا بات جا کے کی، حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون میری قوم کو عذاب کر دے۔ نہیں نہ سمجھ آئی، سارے آزاد بیٹھے، سبحان اللہ، سب آزاد ہیں الحمدللہ، ہم انگریزوں سے آزاد ہوئے ہیں، بس یہ اتنا کہا کریں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، یہ پیغمبروں کی باتیں ہیں جو منبر پر ہونی چاہیے، یہ پیغمبروں کی باتیں، ہیرا پھیری نہ کرو، صحیح تجارت کرو، یہ پیغمبروں کی باتیں، اپنی سیاست کو درست کرو، یہ پیغمبروں کی باتیں ہیں کہ قوم کو آزاد کرو، یہ پیغمبروں کے دعوے ہیں، یہ پیغمبروں کے جملے ہیں، یہ پیغمبروں کی ڈیمانڈز ہیں۔ لیکن ہوتا کیا تھا، وڈیرے ہمیشہ مخالفت کرتے تھے، جاگیردار ہمیشہ مخالفت کرتے تھے۔ اب یہ تو سمجھ آ گئی کہ سارے انبیاء کی مخالفت وڈیروں نے کی ہے، سارے انبیاء کی مخالفت جاگیرداروں نے کی ہے، سارے انبیاء کی مخالفت قوم کے سرداروں نے کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ جو حقوق، جو بولیں حقوق اللہ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی، سمجھ آ رہی ہے بات کی، انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی دیے تھے، فَمُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زندگی گزارنے کا حق
اور معاشی حق، یہ دو حق اللہ پاک نے دیے تھے انسان کو. اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، گورا ہے، کالا ہے، کوئی لولا لنگڑا ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی جیسا بھی ہے. اللہ نے دو حقوق ہر انسان کو دیے. لیکن یہ وڈیرے کیوں بولتے تھے پیغمبروں کو؟ کیونکہ یہ لوگوں کے یہی دونوں حق غصب کر کے بیٹھے ہوئے، یہی غصب کر کے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی کچھ ہے. شکل بدل گئی ہوگی، شکل کچھ اور ہوگی، بات وہی ہے. انبیاء کی مخالفت وڈیروں نے اس لیے کی تھی کہ وہ چھوٹے لوگوں کے حق مار کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اباب ذکر اب انبیاء کی مخالفت وڈیروں نے کی. انبیاء نے ہمیشہ انہیں سمجھایا. یہی وہ تسلسل ہے، یہی وہ تسلسل ہے جو کربلا کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. یہی تسلسل ہے جو کربلا میں ہمیں، بولیں میری طرف دیکھ لیں، تھوڑی دیر ہی رکھ رہے ہیں، جو کربلا کی صورت میں ہمیں نظر. اب حسین کا پیغام کیا ہے یہ سمجھے گا. کیا حسین کا نام سن لیا، سبحان اللہ، واہ حسین، یا حسین کر لیا، جان چھڑا لی، دن گزر گئے، بات ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد جو کچھ مرضی کریں؟ حضرت اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو عقیدت نہیں کہتے، اس کو احترام نہیں کہتے. احباب ذکر حقیقت کیا ہے، اتباع کیا ہے، اطاعت کیا ہے، محبت کیا ہے؟ اپنے آپ کو حسینی بنائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں نا؟ بولیں سبحان اللہ. اپنے آپ کو حسینی بولیں، اپنے آپ کو حسینی، اپنے آپ کو حسینی، اپنے آپ کو حسینی بنائیں. ہم نے کیا کرنا ہے بطور بحثیت پاکستانی شہری کے؟ کیا کرنا ہے؟ یہ آخری جملے میں لازمی بولوں گا. کیا ہم اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں؟ بولیں جی. حسین علیہ السلام نے تو مدینہ سے کربلا کی طرف آئے تھے، ہم بھی اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں؟ ایسا کرنا ہے ہمیں؟ ہاں میں نے کہا تھوڑی سی سخت باتیں. ہم نے ایسا نہیں کرنا. وہ حسین تھے جو طیبہ سے کربلا میں آئے تھے. حضرت پہلے حسین بنے، پہلے حسین ہے بنے، پہلے میں نے وہی کہا. یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، 3 سال بعد ایک پارٹی آتی ہے، دوسری پھر آتی ہے، تیسری پھر آتی ہے. یہ اسی طرح ہو رہا ہے. خود اپنا کردار حسینی نہیں ہے اور کربلا میں حسینیت اور یزیدیت کے اسلام آباد میں نعرے لگ رہے ہو. خود کو پہلے حسین ہمیں بنانا ہے. ہمیں اسلام آباد جانے سے پہلے اپنے محلے کو دیکھنا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا؟ ہمیں اسلام آباد سے پہلے اپنے محلے کو دیکھنا ہے، اور پھر حضرت اپنے محلے سے پہلے اپنی گلی کو دیکھنا ہے. پہلے اپنی بولیں گلی کو دیکھنا ہے. اپنی گلی سے پہلے اپنے گھر کو دیکھنا ہے. اپنی گلی سے پہلے اپنے گھر کو دیکھنا ہے. اور حضرت اپنے گھر سے پہلے اس گریبان کو پکڑنا ہے. اپنے گریبان کو جھانکنا ہے کہ میرے کردار میں حسین کتنا ہے، میری ذات میں حسین کتنا ہے، میری صفات میں حسین کتنا ہے، میری گفتار میں حسین کتنا ہے. ادھر تو حسین ہے نہیں اور ادھر کہتے ہیں معاشرے میں حسین آ ہے. ایسے نہیں ہوگا. پہلے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. پہلے مجھے میرے کردار میں حسین نظر آنا چاہیے، میری گفتار میں حسین نظر آنا چاہیے، میرے کردار میں حسین نظر آنا چاہیے، میری رفتار میں حسین نظر آنا چاہیے. پہلے میری ذات میں اور میری صفات میں حسین نظر آنا چاہیے. پھر باخدا منبر رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آپ کو اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیوں؟ ایسے لوگ ہماری تاریخ میں ہیں جو بغداد کے منبر پر بیٹھ کر خلیفہ کو للکارتے تھے کہ فلاں گورنر کو ہٹا، اس سے پہلے کہ رب تیرا کتنا. ہم نے غوث اعظم کی تقریریں پڑھی ہیں. جب کردار حسینی ہو، جب ذات حسینی ہو، جب صفات حسینی ہو، جب گفتار حسینی ہو، پھر منبر بولتے ہیں. پھر انسان کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. حضرت جسٹ اپنے آپ کو حسینی بنا لیں، حالات خود بخود درست ہو جائیں گے. ضرورت کی سمجھ کی ہے آج میں اپنے گریبان کو جھانکوں، اپنے گریبان کو دیکھوں اور اپنے اوپر حسینیت کو لازم کروں. اللہ پاک ہم سب کو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.